اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 21 سورۃ روم آیت نمبر 21 وَمِنْ آیاتِهِ اور اس کی نشانیاں کے ان خلقا پیدا اور یہ سب نشانیاں ان خلقکم پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے ثم پھر اذا جب انتم بشر ایک انسان ہو تنتشرون تم پھیلے جا رہے ہو۔ انسان چند عناصر کا مجموعہ ہے، سوڈیم، کیلشیم، کاربن اور کچھ اور عناصر سے مل کر بنا ہے۔ انسان ان کی مقدار کو جان چکا ہے، لیکن اس سے انسان کس طرح تخلیق ہو سکتا ہے وہ نہیں جان سکا۔ سائنس نے اتنی ترقی تو کر لی، لیکن جو ہے دوبارہ اتنی ترقی نہیں کر سکا کہ انسان پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم اس میں پھیلے جا رہے ہو۔ مٹی سے کس کو پیدا کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت حوا ان کی مائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی اور پھر ان سے جو ہے وہ نسل چلی تھی۔ باقی جو ہم کھاتے ہیں وہ مٹی کی غذا سے جو ہم میں جاتا ہے، اس سے جو انسان کی اللہ تعالیٰ تخلیق جو ہے وہ کرتا ہے۔ وَمِنْ آیاتی اور اس کی نشانیاں کہ خلقا اس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے من انفسکم نفسوں سے ازواجن جوڑے لتسکنوا تاکہ تم سکون پاؤ الیہا ان کی طرف وجعل بینکم اور اس نے ڈال دی تمہارے درمیان مودتاً محبت ورحمہ اور رحمت ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ نشانیاں لقوم یتفکرون ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں انسان میں پائی جانے والی ضرورت کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انسان میں پائی جانے والی ضروریات کا ذکر ہے۔ زوج دونوں معنی میں آتا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے۔ انسان کے اندر جذبات کو رکھ کر تعلقات کو خوبصورت بنایا، دونوں کو مختلف بنانے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ اور یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو چنا، یعنی کہ اسی کی جنس سے چنا، اور یعنی کہ انسان ہی چنے، کوئی اور دوسری مخلوق نہیں چنی۔ اگر دوسری مخلوق ہوتی تو کیا بننا تھا؟ تو یہاں پہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ رحمت سے مراد ہے شوہر بیوی کو ہر طرح کا آرام پہنچائے، شوہر بھی بیوی کو پہنچائے اور بیوی بھی شوہر کے لیے راحت کا آرام کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اللہ نے جوڑے میں پیدا کیا ہے، ہر جوڑے چیز کے ساتھ مل کر اپنا مقصد پورا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آئندہ نسل قائم کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ جو ہے وہ دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن دونوں کے لیے محبت اور خوبصورت جذبات بھی دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، یعنی کہ جوڑے صرف میاں بیوی کے بنتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جوڑا نہیں ہے۔ ومن آیات اور اس کی نشانیاں خلق السماواتی آسمانوں میں والارض اور زمین کی واختلاف اور اختلاف تمہاری السنتکم رنگوں کا والوانکم اور زبانوں کا رنگوں کا ان فی ذلک لآیات للعالمین اس میں البتہ نشانیاں علم والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد دیکھو کتنی زبانیں، کتنی زبان بولنے والے لوگ ہیں۔ ملک ہر علاقے کی، ہر شہر کی آواز یعنی کہ جو زبانیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ رنگوں میں دیکھو کتنا فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ اور اس کی نشانیوں میں سے سونا باللیل ہمارا رات کا والنہاری اور دن کو وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ اور تلاش کرنا اس کے فضل سے اِنَّ یقیناً فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم یسمعون جو سنتے ہیں۔ اب رات کا سونا ہمارے لیے آرام کا باعث ہے، ہم جتنی دیر جو ہے وہ رات میں کام کرنے دن میں سوئیں ہماری وہ نیند پوری نہیں ہو سکتی جو ہمیں رات کو سو کر جو وہ ملتی ہے۔ پھر اس میں کہ لولا بھی آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا دن میں، یہ آرام دن ڈھلنے کام کرنے کے لیے تندرست کر دیتا ہے۔ دوپہر ڈھل جائے تھوڑی آرام انسان کرے، پھر وہ کیا کرتا ہے انسان کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے، جیسے فوراً کھانا کھا اور سو گئے اس سے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ جو سنتے ہیں، جو سنیں گے تو عمل کریں گے نا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے یُریکُم وہ دکھاتا ہے برقا بجلی، خوفاً خوف کے ساتھ، وطمع اور امید، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اتارتا آسمان سے پانی،
وَيُحْيِی پھر وہ زندہ کرتا ہے الارض زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد. اِنَّ بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ لقوم یعقلون البتہ نشانیوں میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. اب بجلی جب چمکتی ہے تو خوف آتا ہے کہ خوف کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری فصلیں ہمارے کھیت برباد نہ ہو جائیں. بارش امید ہے، جہاں خوف آتا ہے وہاں امید بھی ہوتی ہے، اور اصل ایمان انسان کا خوف اور امید کے درمیان میں ہے. اگر ہمیں خوف یہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل قبول نہ کرے، اور امید ہی ہم رکھیں کہ ہم نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل قبول فرمائے گا، یہ چیزیں انسان کو آگے عمل کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہیں کہ انسان خوف اور امید کے درمیان میں جو اپنے آپ کو رکھے. وَمِنْ آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء کہ وہ آسمان قائم ہے آسمان، والارض اور زمین بامرہ ساتھ اس کے حکم کے. ثم پھر اذا جب دعاکم وہ پکارے گا، دعوتاً تم کو پکارنا، من الارض تب تم نکل آؤ گے زمین سے، اذا انتم تخرجون تم سب نکل آؤ گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان کو دیکھو قائم ہے، گرتا نہیں ہم پر. زمین بھی آسمان کے نیچے جو ہے یا آسمان کے اوپر لٹک رہی ہے ایک بال کی طرح. تو یہ کس نے قائم رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے گا تو سارے جو زمین میں جا چکے ہیں وہ نکل آئیں گے. کب؟ قیامت والے دن. وَلَهُ اور اس کے لیے من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، کل اللہ قانتون سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کی نافرمانی میں وہ بالکل قدم نہیں اٹھاتے. انسان ہی جو ہے وہ لاپرواہ ہے، اور انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے مرضی کرے، جبکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات یبدأ الخلق پھر ارادہ جو وہ ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم پھر یعیدہ وہ لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اس پر آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ اور اس کے لیے سب سے بڑھتر شان ہے، مثل العلیٰ سب سے بڑھتر شان ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وَهُوَ العزیز الحکیم وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جس نے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. آسمان اور زمین میں زبردست اور حکمت والا. حکمت والا کیوں کہا گیا؟ کہ وہ جانتا ہے جو اس نے کیا اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. ضرب لکم اس نے بیان کیا تمہارے لیے، مثلا من انفسکم ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے، حل لکم کیا تمہارے لیے، مما ملکت اس میں جو مالک ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء کچھ شریک ہیں، فیما رزقناکم اس میں جو رزق دیا تم کو، فانتم تم فیہ اس میں سواء برابر، تخافونہم تم ڈرتے ہو، خیفتکم ان سے مانے ڈرنا، انفسکم تمہارے اپنے نفسوں میں، کذالک اسی طرح ہم کھول کر رکھتے ہیں آیات لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انسان یہ نہیں چاہتا کہ مجھ جیسی ذات کسی کی نہ ہو، یعنی کوئی غریب امیر اپنے نوکروں کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ بل اتبع ہم کھول کر بیان، بل اتبع بلکہ پیروی کی، اللہ زینہ ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات، بغیر علم یعنی کہ جنہوں نے شرک کیا انہوں نے بغیر ہدایت کے جو ہے وہ اپنے خواہشات کی جو ہے وہ مانی ہے. وَمَن یہدی تو کون ہدایت دے سکتا ہے، من اضل اللہ جو گمراہ جس کو گمراہ کر دے اللہ، وَمَا لَهُم مِّن ناصرین اور ان کے لیے مددگاروں میں سے نہیں ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ملے گی جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، جو اپنے اندر آرزو رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بدلوں، میری اصلاح ہو، جس کے اندر آرزو ہوگی تو اسی کو ہدایت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے گا. اور جسے طلب نہیں ہوگی کہ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے ہدایت ملے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جس راستے میں انسان جانا چاہتا ہے نا، گمراہی میں بھٹکنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ راستے کھولتا چلا جاتا ہے. فَأَقِمْ اور قائم رکھو وجہ کا اپنے چہروں کو، للدین حنیف اپنے دین کے لیے یکسو ہو کر، فطرت اللہ اللہ کی فطرت، وہ جو فطر الناس علیہ اس نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر، لا تبدیلا نہیں
کوئی بدلنا اس پر نہیں ہے، کوئی بدلنا للخلق اللہ، اللہ کی ساخت کے لیے، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے درست، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی دین فطرت اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر فطرت کے لحاظ سے ہر مسلمان، ہر انسان مسلمان پیدا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت سے اللہ تعالیٰ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام دین پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصاری، مجوسی جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خلق یعنی کہ فطرت کو تبدیل نہ کرو، بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی نشوونما کرو، تاکہ ایمان اور توحید ہم سب کے دل و دماغ میں راسخ جو ہے وہ ہو جائے۔ انسان کے اندر نہ فطرت صلاحیت رکھی ہے فطرت نے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ دین فطرت، انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ فطرت میں رب کی طلب موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رب کی طلب رکھی ہے، ہر انسان میں معبودیت کا جذبہ موجود ہے، انسان کے دل کے اندر پہچان رکھ دی، اور انبیاء علیہ السلام نے اس کی یاد دہانی ہمیں جو ہے وہ کروائی ہے۔ فطرت الناس علیہ، تمام لوگوں کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے۔ بنیادی ساخت میں تبدیلی مت کرو، صحیح دین وہ جو فطرت سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دین یعنی کہ اللہ کی طرف چہرہ کرو، اپنا آپ جما دو دین پر، ہر طرف سے کٹ کر پورے خالص ہو کر اللہ کی طرف، دین کی طرف جو ہے وہ آؤ۔ دین سے مراد طریقہ ہے، توحید ہے۔ انسان کو چین نہیں آتا جب تک وہ اپنی فطرت پر نہیں پلٹتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ توحید یکسو ہو کر اللہ کا ہو جانا ہے۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی فاصلے سے، کبھی موت سے، ہر قیمت سے مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، اور تو غیروں کو چاہتا ہے، تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ جب تک غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اسی سے توڑے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کے پیچھے بھاگو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سے توڑے گا۔ جب تو اللہ کے لیے ہو جائے گا تو وہ ساری مخلوقات کو تیرے قدموں میں بٹھا دے گا۔ تیرے رشتے، محبت، آسائش، تجھے سارے رشتے، آسائشیں، محبت واپس لوٹا دی جائیں گی۔ جن سے تو محبت رکھتا تھا، رویا کرتا تھا، وہ اب تیرے لیے روئے گا، مگر تیرا دل ان سب سے بے نیاز جو ہے وہ کر دے گا۔ جب تک ان سب چیزوں کو نکالے گا نہیں یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ ان کو نکال، اللہ کی محبت کو لے آ، اور اللہ کا جو ہے وہ ہو جا۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ وجہ کا للدینی حنیفہ، کہ سب کو چھوڑ کر خالص اللہ کی طرف جو وہ ہو جو اللہ نے ہم پر فرائض جو ہیں وہ کیے ہیں، وہ فرض کیے ہیں وہ ادا کر دیں۔ اس کے بعد جب اللہ کا وقت آئے تو سب کو ہٹا کر اپنے راستوں سے، اپنے رکاوٹوں کو اللہ کی طرف خالص ہو کر جو ہے وہ آ جاؤ۔ منیبین رجوع کرتے ہیں علیہ اس کی طرف، واتقوا ہو اور ڈرو، وقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، ولا تکونوا من المشرکین اور نہ تم ہو جاؤ مشرکوں میں سے۔ تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کو درست دین کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، لوگوں کا دل نہ خوف نہ رکھو، اور نماز قائم کرو اور شرک نہ کرو۔ من الذین، اب یہاں پہ اس کی یہ بھی تفسیر ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اترا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، شرک مت کرنا۔ بعد میں لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دین اسلام کی بات ہے یہاں کہ گروہ بازی تب ہوتی ہے جب انسان اصل سے دور ہو جاتا ہے۔ توحید اتحاد پیدا کرتا ہے اور شرک تفرقہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی، نماز قائم کرنا، شرک سے پرہیز کرنا، یہ ہے دین پر قائم رہنا۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم اپنا دین، وکانوا اور تھے، شیعہ ہو گئے گروہ گروہ، کل حزب ہر گروہ ساتھ اس کے، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، فریحون خوش ہے۔ یعنی کہ عام حالات یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جس کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے۔
ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے. حق پر کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہے، وہ جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب چھو جاتی ہے لوگوں کو دعاؤ تکلیف تو وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، منیبین پکارتے ہیں، الیہ اپنے رب کو، اس کی طرف، ثم رجوع کرتے ہیں اس کی طرف، ثم پھر جب، اذا اذاق جب وہ چکاتا ہے، منہ رحمتن اپنی رحمت، اپنی جناب سے رحمت، اذا فریقن اچانک ایک گروہ، منہم ان میں سے، بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. عام حالات میں لوگ خدا کو بھولے رہتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں تو اللہ سبحانہ کی طرف فوراً سے رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی خاص متوجہ ہو جاتے ہیں. جب مصیبت دور ہو جاتی ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جو لوگ مشرکین کی کیٹیگری میں نہیں ہوتے لیکن پھر بھی شرکیہ جملے جو ہیں وہ بول دیتے ہیں، تو شرکیہ جملے بھی نہیں بولنے چاہیے. ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں فلاں سے جو ہے وہ شفا ملی، ہمیں کہنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے سے ہمیں شفا جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوئی. لیکفروا، نا شکری کرتے ہیں، بما آتیناہم جو دیا ہم نے، فتمتعوا اور ہم نے عطا کیا جو ہم نے اس کے ساتھ نا شکری کرتے ہیں. ہم نے کہا فتمتعوا تو مزے کر لو، فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیا ہم نے، خوش لوگوں کو کرتے ہیں، شکریہ لوگوں کا کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مزے کو انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، ان قریب جان لیں گے. کب جاننا ہے؟ جب انجام سامنے آئے گا، جب قیامت آئے گی تو سب پتہ چل جائے گا کوئی انسان کیا کرتا رہا ہے، کسی کا کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا. ام انزلنا، کیا اتاری ہم نے، علیہم ان پر، سلطان ایک دلیل، فہوا تو وہ، یتکلم بیان کرتی ہے، بما ساتھ اس کے، کانوا بھی ساتھ وہ اس کے، یشرکون شریک جو ہے وہ ٹھہراتے تھے. شرک کرنے والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے. وَإِذَا، اور جب، أَذَقْنَا النَّاسَ ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو، رحمتاً رحمت، فَرِحُوا بِهَا وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ ساتھ اس کے، سیئۃ اور پہنچتی ہے جب انہیں کوئی مصیبت، بما قدمت بے وجہ اس کے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیم ان کے ہاتھوں نے، اذا ہم تب وہ، یقنطون وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب میں دیتا ہوں تب تو بڑا خوش ہوتے ہیں، تب ویسے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت ان کے کی ہوئے کا انجام سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جب مصیبتیں اپنے کیے کے بدلے میں آتی ہیں تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی جو ہے وہ رحمت سے. تو کیا ہے، مومن کا معاملہ الگ ہے. جب مصیبت آتی ہے وہ تب بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے وہ تب بھی شکر کرتا ہے. دونوں میں مومن کو جو ہے اجر کا باعث جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، اولم یرو، کیا ان کے ہاتھوں نے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ، یبسط پھیلاتا ہے رزق کا رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اندازے سے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے رزق اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے. شادی بیاہ کا معاملات، ایک بھائی کی شادی وہ بڑا خوشحال، مال اولاد سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن دوسرے کے پاس نہیں ہے. اللہ، یہ سارے امور کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جو انسان تقدیر پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کا غم دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے کم دیا اللہ کی مرضی ہے، اسے زیادہ دیا اللہ کی مرضی ہے. نعمتوں کا کثرت سے ملنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی دلیل نہیں ہے. حالات کا اتار چڑھاؤ انسان کا امتحان ہوتا ہے. جس کو کم دیا وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، جس کو زیادہ دیا وہ بھی آزمائش میں ہے. انسان کو اپنی نیکی کے راستے پر متزلزل نہیں ہونا چاہیے، ڈگمگانا نہیں چاہیے انسان کو نیک راستے میں. اگر انسان کے پاس دنیا کی زندگی میں کمی بیشی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین پر قائم رہو گے نا، ایمان پر جمے رہو گے، تو اگر دنیا میں کم بھی ملے گا نا تو اس کی تلافی میں کروں گا ضرور. تلافی نہیں
تلافی کے ساتھ اور بھی زیادہ جو ہے وہ نوازوں گا، لیکن نیکی کے راستے کو چھوڑنا نہیں۔ تنگی میں بھی انسان کو رشتہ داروں کا ان کا حق دینا چاہیے۔ سچے ایمان والے ظاہری آنکھوں سے نہیں بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو آنکھوں پر پردہ ڈل جاتا ہے۔ انسان رشتہ داروں کو، حق داروں، مسافروں کو اور مسکینوں کو ان کا حق دینا چاہیے۔ غریب رشتہ دارے کے ساتھ بھلائی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرا اجر ہے، صلہ رحمی کا، دوسرا صدقے کا۔ کچھ لوگوں کا مال اللہ تعالیٰ نے حق ہمارے مال میں رکھ کر ہمیں آزمایا ہے کہ ایک بھائی خوشحال دوسرا نہ خوشحال ہے۔ خوشحالی بھائی کی بھی آزمائش ہے اور وہ دوسرے بھائی کو اس کا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش جو ہے وہ رکھ دی ہے، اور مانے گا کون؟ جو اللہ کی باتوں کو مان جاتا ہے۔ فآت ذی القربى، البتہ قرابت دار، حق کا حق، فالمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر کو، ذالک خیر للذین، یہ بات بہتر ہے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے تمام مسکینوں کو، محتاجوں کو جو ہے وہ حق جو ہے وہ دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو، اللہ ہم سے خوش ہو، کامیابی چاہیے، اللہ کا دیدار حاصل ہو۔ وہ کیسے ہوگا؟ مسکین، ضرورت مند، محتاج، جو انسان کسی مدد کا محتاج، جو چاہیے کہ اس کی مالی مدد کی جائے یا دیگر امور میں مدد کرنا ہے۔ رشتہ داروں کو حق، یعنی ہم امید کرتے ہیں کہ اگر رشتہ دار ہم سے بھلائی نہ کریں تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ہی کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے الزام لگایا جس کی حضرت ابو بکر مدد کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ آپ ان کی مدد کو روکنے والے کون ہیں۔ سخت آیت اتاری کہ آپ نے کیوں کیا، اگر آپ پر اس طرح کیا، آپ تو اپنا معاملہ صحیح رکھتے نا، کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے تو ہم نے اپنا معاملہ اللہ کو دکھانا ہے، اس نے اپنا معاملہ اللہ کو دکھانا ہے۔ منہ تو سب نے اپنا دکھانا ہے، نامہ اعمال سب کے اپنے ہیں، قبر اپنی ہے۔ تو انسان اپنا نامہ اعمال صحیح رکھے، اپنا قبر کا حساب صحیح رکھے، اور قیامت والے دن اپنے حساب کو خود صحیح رکھے، دوسرا جو چاہے کرتا رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کرو، وما آتیناہم، یہ کامیاب لوگ ہیں، میں ربل لیربوا، اور جو تم دو، فی اموال الناسی، تاکہ وہ مال لوگوں کے پاس وہ بھر جائے، فلا یربو، وہ نہیں بڑھتا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وما آتیناہم، اور جو دو، من زکوٰۃ، ان زکوٰۃ میں سے، تریدون، تم چاہتے ہو، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، وہ تو یہی لوگ ہیں وہ جو بڑھانے والے ہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے زکوٰۃ مال کو بڑھانے کا سبب ہے۔ حضرت ابن عباس اور بہت سے صحابہ نے یہ کہا، اس آیت سے سود نہیں لیا آپ نے لفظ، ربا کا مطلب سود ہوتا ہے، بلکہ وہ ہدیہ لیا ہے۔ خادم اپنے آقا کو اس لیے دیتا ہے کہ مالک اس سے زیادہ دے گا، بدلے میں نیت یہی ہو کہ بڑھا ہوا مجھے جو ہے واپس ملے گا۔ یہ ربا کی قسم ہے۔ تحفے کو کاروبار مت سمجھو، کیونکہ دینے میں نیت محبت کی نہیں ہے، بلکہ بڑھانے کی ہے، بلکہ مال بٹورنے کی ہوتی ہے۔ جب نہ ملے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان غم پالنے لگتا ہے۔ تحفہ بڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھانا، کسی کا مقصد، کسی کا مطلب پورا کرنا۔ تحفہ دینا یہ ہے، تحفہ دینا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ ہی دے گا۔ شادی بیاہ میں نیکا لینا، لسٹ نکال کر بیٹھ جاؤ، شادی ہے ہم نے اتنا دیا تھا، اب یہ کتنا دے رہے ہیں جی، انہوں نے ہمیں کتنا دیا، نکال کے بیٹھ گئے، تو یہ کیا ہے؟ ربا، یہ سود میں آ جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے نا شرط باہمی محبت ہے، آپس میں محبت ہے۔ جب آپس میں محبت نہیں ہوگی نا تو وہ جنت کے راستے میں مشکلات آئیں گی۔ یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک مال نہیں بڑھتا، اس کا مطلب ہے جو تم عطیہ دو نا، جو بھی تحفہ دو، اس نیت کی واپسی، اس نیت سے واپسی کی صورت زیادہ ملے، بس اللہ کے ہاں یہ بڑھے گا نہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ بقیہ مال میں بھی اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے قیامت والے دن اس کو اجر و ثواب کئی گنا ملے گا، یعنی کہ زکوٰۃ دو گے، صدقات دو گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھے گا،
لیکن نیت پیچھے ہر کام کی نیت ہی آتی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے کسی کو تحفہ دینے میں. یہ ہے کہ ہمیں آگے سے اور زیادہ ملے، یعنی کہ تحفہ دے کر بھول جاؤ، کیونکہ تحفہ محبت بڑھانے کے لیے ہے، کسی کا مقصد کسی کا مطلب پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ کیا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں. اللہ الذی، وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا، ثم پھر رزقکم تمہیں رزق دیا، یمیتکم وہی مارے گا، ثم یحییکم وہی زندہ کرے گا. حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، ما یفعل جو کرے اس میں سے، من ذالکم من شیء کوئی چیز بھی، سبحانہ پاک ہے، وتعالی وہ، اما یشرکون جو وہ کہتے ہیں، بلند و برتر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. تو یہاں پہ ہم پچھلی آیت میں تھوڑا یہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں پیدائش، رزق، موت، زندگی کی بات ہو رہی ہے 40 آیت میں. لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد، بگاڑ پیدا ہو گیا. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے دیتا ہے، اس لیے کہ فساد معنی ہر وہ بگاڑ انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، انسان کے معاشرے میں، آبادی میں سکون برباد ہو جاتا ہے، انسانوں کا عیش و آرام ختم اور خلل واقعہ ہوتا ہے. جب قتل و غارت عام ہوتی ہے تو یہ عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ باز آ جاؤ، فساد اپنے ہاتھوں کی جو ہے وہ کمائی ہے. یعنی کہ جو جہاں بھی فساد ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، باز آ جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا، سب سے بڑی بات کہ یکسو ہو کر، سب کچھ چھوڑ کر، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وقت آئے تو سب کچھ بھول کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ آ جاؤ. تو جو کرو اللہ کے لیے کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.